الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہمیں آج جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الوقار والسکینہ، وقار اور سکینہ کا بیان۔ وقار کہتے ہیں متانت کو، رزانت کو، سنجیدگی کو۔ سکینت کہتے ہیں سکون کو، اطمینان کو، ٹھہراؤ کو۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ہر وقت ہمہ کار رہتی ہیں، ہر وقت کام میں لگی رہتی ہیں۔ انسان کے اندر ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ عروج کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف اٹھتا ہے، اللہ کی طرف ترقی کرنا، اللہ سے لو لگانا، ایسے اوصاف اس کے اندر ہیں جو اس کے اندر ملکیت کے اوصاف پیدا کر دیتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، بہترین صورت پر خلق کیا۔ لیکن پھر اسی انسان کے اندر بہیمیت کے عناصر بھی ہیں، اس کے اندر ایسے عناصر بھی ہیں کہ اگر وہ گرنا شروع ہو اور پستی کی طرف جانا شروع ہو تو کوئی درندہ، کوئی حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں نچلوں میں سب سے نیچا۔ تو یہ دو طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے اندر وہ نفس ہے کہ جو انسان کو ہر وقت برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہی انسان ہے جو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان ہے جو بہت تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، بڑا شیکی سا ہے اور بہت ٹھہراؤ نہیں ہے اس کے اندر۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب کوئی بھلائی اس کو ملتی ہے، خیر ملتی ہے، مال ملتا ہے تو اس کو روک روک کے رکھتا ہے۔ واذا مسہ الشر جزوعا، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کو عجلت کے خمیر سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ وہ عناصر ہیں جو انسان کے اندر کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو وقار اور سکینت ہے یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو بڑائی کے اوصاف ہیں، بلندی کے اوصاف ہیں۔ وقار کا لفظ جیسے کوئی چیز ٹھہراؤ پیدا کر لے، یعنی عظمت کو بھی کہتے ہیں وقار۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ سورہ نوح میں فرمایا، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اللہ کے بارے میں کسی عظمت کا کہ امیدوار کیوں نہیں ہو، اللہ کی بڑائی کا احساس تم کیوں نہیں کرتے۔ تو کوئی چیز ٹھہر جائے، جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ لم یسبقکم ابو بکر بکثرت صوم ولا صلاۃ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تم میں ممتاز ہوئے ہیں، سبقت لے گئے ہیں، وہ محض کثرت صوم و صلاۃ کی وجہ سے نہیں ہے، ولکنہ بشیء وقر فی القلب، بلکہ وہ اس چیز کی بنیاد پر سبقت لے گئے ہیں جو ان کے دل میں قرار پکڑ گئی ہے، جو ان کے دل میں ٹھہر گئی ہے۔ اور کیا چیز ان کے دل میں ٹھہر گئی ہے؟ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ دل میں ٹھہر گئی، دل میں قرار پا گئی۔ تو ٹھہراؤ، جماؤ اور سکینت، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے زیادہ تر سکینت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کیفیت، اور یہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ دی جاتی ہے، عطا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ سکینت کا لفظ آیا ہے، اور سورہ بقرہ کے علاوہ ہر جگہ
اس کا مطلب جو ہے وہ عطائے الہی ہے، اللہ کی طرف سے ایک خاص کیفیت۔ سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے تابوت سکینہ کا، وہ گویا وہ بھی کیا تھی، وہ ایک تابوت تھا جو بنی اسرائیل کے پاس تھا اور جس میں ان کے انبیاء کے تبرکات تھے، اور اس کا جو حاصل تھا وہ بھی سکون تھا، اطمینان تھا۔ لیکن باقی قرآن مجید نے بہت جو سخت ترین حالات صحابہ کرام پر آئے تو خاص موقع پہ فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، بدر میں یہ ہوا، احد میں یہ ہوا، احزاب میں یہ ہوا، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ بیعت رضوان کے موقع پر ہوا کہ جب جو ہے وہ بہت سخت حالات تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ اڑ گئی تھی، اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے ایک ببول کے درخت کے نیچے جو ہے بیعت کی تھی۔ اور پھر حنین کا موقع بہت سخت موقع تھا، بھگدڑ مچ گئی تھی اور لوگ صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے جب حوازن کے تیر اندازوں نے جو ہے وہ تیر چلائے۔ اس موقع پر بھی فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر سکینت نازل کی، خاص طرح کا سکون، اطمینان، اور یہی سکون اور اطمینان اس وقت بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے جب لوگ جمع ہو کر قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور وہاں پر وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو آپس میں سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور وہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اس کو آپس میں سمجھے سمجھائیں، تو کیا ہوتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون کی کیفیت۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کا گھیرا کر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اس مجلس میں جو اس کے پاس ہے۔ تو نزلت علیہم السکینہ۔ ابھی جو سکینت کا لفظ ہے اس سے اور ملتے جلتے الفاظ کیا ہیں، ایک تو خود وقار کا لفظ ہے، پھر حلم ہے، پھر تدبر ہے، پھر تأنی ہے۔ تأنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تأنی اپوزٹ ہے عجلت کا، ٹھہر کر معاملہ کرنا، پھر طمانینت ہے، پھر اخبات ہے، پھر خشوع ہے، پھر خشیت ہے۔ یہ تمام کیا ہیں، یہ پازیٹیو اوصاف ہیں کہ اہل ایمان کا دل نرم ہوتا ہے، اہل ایمان کے دل میں رقت ہوتی ہے، اہل ایمان کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل ٹھہرا ہوا ہو، اس کا دل سکون میں ہو۔ خارج کے حالات بہت خراب بھی ہو جائیں نا، انسان کے احوال اگر اچھے ہوں تو انسان خارج کے حالات پر قابو پا لیتا ہے، اور اگر خارج میں حالات بہت اچھے بھی ہوں اور بہت جو ہے وہ خوشحالی بھی ہو، بہت جو ہے وہ ریل پیل بھی ہو، انسان کا دل دکھی ہو تو اس کو کوئی چیز بھی راحت نہیں دیتی۔ وہ جو ناصر کاظمی کا شعر ہے نا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، یا ایک اور جگہ انہوں نے کہا نا کہ میرے دل کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ تو اگر انسان کے دل پر اداسی جو ہے وہ بال کھولے سو رہی ہو، انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن نہ ہو، اس کے اندر اضطرار ہو، تو پھر خارج میں جو کچھ بھی ہو جائے انسان جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اور اگر حالات خارج میں کتنے ہی مشکل والے ہوں، کتنے ہی فتنے والے ہوں، کتنے ہی ٹرموائل والے ہوں، اگر انسان کا دل سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی فزیکل ایلمنٹس ہیں، جو فزیکل بیماریاں ہیں، جو فزیولوجیکلی ثابت ہوتی ہیں، اس سے آدمی اتنا نہیں ٹوٹتا جتنا وہ سائیکک ایلمنٹ سے ٹوٹتا ہے۔ یعنی جو نفسی یا نفسیاتی مسائل ہیں وہ انسان کو بالکل توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کی تاثیر جو ہے وہ بڑی سی بڑی فزیکل ایلمنٹ سے بھی زیادہ ہوتی۔ تو یہ جو معاملات ہیں، اطمینان، وقار، سکون، یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ کیا چیزیں ہیں، قلق ہے، طیش ہے، عجلت ہے، عنف ہے، قسوت ہے، غفلت ہے اور غضب ہے۔
یہ چیزیں کن لوگوں میں ہوتی ہیں؟ یہ ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو اللہ سے غافل ہیں، جو اللہ سے دور ہیں۔ اسی لیے جدید مغرب کا جو آدمی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایجیٹیٹڈ سیلف ہے، ایجیٹیشن ہے اس کے اندر، اضطرار ہے، اضطراب ہے، اور کوئی چیز اس کو تسکین ہی نہیں دیتی۔ مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ رویا چلا جا رہا ہے، اس کی ماں اس کو کبھی جو ہے وہ ٹرکش جو ہے وہ ٹافی دے رہی ہے، کبھی اس کو کیلا دے رہی ہے، کبھی اس کو سیب دے رہی ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ تسکین ہی نہیں پا رہا، روتا چلا جا رہا ہے۔ پھر یکایک ماں کو یاد آتا ہے، ماں اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اس کو تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ تو مولانا روم نے کہا کہ اصل میں انسان کا مسئلہ یہی ہے نا، انسان کے اندر جو اضطرار ہے، جو اضطراب ہے، جو طلب ہے، وہ اصل میں وحی کے لیے ہے، وہ اصل میں اللہ کی یاد کے لیے ہے، وہ اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو انسان جب اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو دنیا جہان کی چیزوں سے اپنے دل کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ انسان کے دل میں ایک گاڈ سائز ہول ہے، ایک سوراخ ہے، ایک خلا ہے جو صرف اللہ سے بھر سکتا ہے۔ جب انسان اس کو چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناکام رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں وہ ممالک جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں جو ویلفیئر سٹیٹ ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز، جہاں کی آمدنی سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ خوشحال ہیں، ایک تو آپ دیکھتے ہیں وہاں سب سے زیادہ الحاد بھی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو وہ چیزیں جن کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں نا کہ بھئی اگر وہ سب مجھے مل جائے تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، سب راحتیں مل جائیں گی، لیکن چونکہ خدا غائب ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ قلق ہے، وہ اضطراب ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ الوقار والسکینہ۔ شروع میں امام صاحب جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت لے کر آئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے مخاطبت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو گویا انسان کی چال کے اندر متانت ہو، وقار ہو، اور انسان کی گفتگو کے اندر متانت ہو اور وقار ہو اور سکینت ہو۔ یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہے کہ عباد الرحمن جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر نہیں بولتے، وہ الجھتے نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ قرآن مجید منافقین کے بارے میں کہتا ہے نا کہ یہ آتے ہیں پیغمبر سے جو ہے وہ صحابہ کرام سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو ہے وہ علامتیں بیان کی ہیں۔ عام طور پہ ایک روایت میں 3 بیان ہوئی ہیں، لیکن ایک روایت میں چوتھی بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب کہیں کسی سے الجھتا ہے، کسی سے آرگومنٹ میں پڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ان کی چال کے اندر بھی تکبر نہیں ہوتا، وقار ہوتی ہے۔ اسی لیے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو کہا ہے نا کہ آہستگی سے چلتے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ مردہ چال نہیں ہے، وہ کوئی بیماروں والی چال نہیں ہے۔ تو باوقار چال درمیان میں ہوتی ہے، نہ مریضوں والی، بیماروں والی، نہ متکبرین والی کہ پاؤں جو ہے زمین پہ مار مار کے چلیں۔ اور کہا کہ یہ باوقار لوگ ہیں، فصفح الصفح الجمیل، اللہ کے نبی سے کہا کہ جب یہ آپ سے جھگڑا کریں آپ خوبصورتی سے ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور جو فرمایا نا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، یہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم ان سے بھیڑنا نہیں چاہتے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ترى منہ لہواتہ انما کان یتبسم۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی منہ کھول کر کہکہا لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا جو حلق ہے، وہ جو اس کو کہا ہے نا حلق کا کوا کہتے ہیں اس کو، کہ جو حلق کا جو آخری جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں 2 بظاہر متضاد کیفیات آپ کے شمائل میں ہمیں ملتی ہیں۔
ایک طرف فرمایا جاتا ہے کہ دائم الفکرہ، ہر وقت ایک فکر آپ پر طاری رہتی تھی، کثرت الاحزان، لگتا تھا کہ بہت غم ہیں جو آپ پر چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تبسم فرماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو تبسم کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہنسی کی مبادیات، جیسے مسکراہٹ ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول کیا تھا؟ تبسم کا تھا۔ پھر ضحک جس کو کہتے ہیں، ہنسنا، وہ یہ ہے کہ انسان ایسے ہنسے کہ اس کے دانت نظر آنے لگے، اور یہ کم ہوتا تھا، یعنی خاص طور پہ جو ہے وہ راوی صحابی بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی یہ داڑھیں نظر آنے لگیں، یعنی پورے دانت جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ تو زیادہ تر تبسم ہے، کبھی کبھی جس کو ہم کہتے ہیں نا ہنسنا، وہ بھی ہے، لیکن جس کو کہا کہتے ہیں، عربی میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ منہ کھول کے آواز کے ساتھ ہنسنا جسے کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، خود قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے یہ کہ ہنسو کم اور رو زیادہ۔ صحابہ کرام کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بہت جیسے ہنسی مذاق کا ماحول ہے اور ایک کچھ غفلت سی طاری ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم، اے لوگو اگر تم وہ سب جاننے لگو جو میں جانتا ہوں، تو فرمایا کہ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ لا تکثر الضحک، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، کہ فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہ بہت زیادہ ہنسنا، بلا ضرورت ہنسنا، منہ کھول کر آواز نکال کر کہہ لگانا، تمیت القلب، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، دل پر مردنی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طریقے سے منہ کھول کر آواز نکال کر ہنستے نہیں دیکھا کہ جس سے آپ کا جو حلقوم ہے وہ نظر آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ تبسم کا تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔